نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ آج تو لوگ روزے کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ طلوع صبح صادق سے لے کر مغرب کی اذان ہونے تک بھوکے پیاسے رہنا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ دن بھر جانوروں کی طرح بھوکے رہتے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ تراویح میں جانا ہے۔ افطار کے وقت بس ٹوپی لگا کر اور خواتین دوپٹہ باندھ کر اس طرح سے بیٹھ جائیں گی کہ جیسے ان سے بڑا کوئی روزے دار ہے ہی نہیں، جیسے انہوں نے ایک کے بجائے دو روزے رکھے ہوں۔ اللہ اکبر! آخر اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی؟ اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ کے کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتے۔ اللہ کی شان نرالی، اس کے انداز انوکھے۔ اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ کیا بھوکے اور پیاسے رہنے سے ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے؟ آخر اللہ رب العزت نے ہم پر روزہ فرض تو اسی لیے کیا تاکہ ہم تقوی کی دولت اختیار کریں۔ تو کیا بھوکے اور پیاسے رہنے سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب حدیث پاک کے ذریعے سے اس طرح دیا گیا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے مگر گناہوں سے نہیں رکتا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کا روزہ ان کے منہ پر قیامت کے دن مار دیا جائے گا۔ آج مسلمان روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ آج مسلمان روزہ تو رکھتے ہیں لیکن حرام کاری نہیں چھوڑتے۔ آج مسلمان روزہ تو رکھتے ہیں لیکن غیبت اور چغلخوری نہیں چھوڑتے۔ اور آج مسلمان روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ اکبر زنا تک کر بیٹھتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کو بہلا فسلا کر کے زنا کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو بدکاریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور زنا صرف شرمگاہ سے نہیں کیا جاتا بلکہ جسم کے الگ الگ حصے کا الگ الگ گناہ ہے۔ گناہ کے مناظر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، گندی باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے، زبان سے کوئی گندی بات بولنا یہ زبان کا زنا ہے، اور ہاتھوں سے کسی کی طرف گندے اشارے کرنا یہ ہاتھوں کا زنا، اور پاؤں سے گناہ کے اڈوں کی طرف جانا یہ پیروں کا زنا ہے۔ ہر ایک چیز سے بچنا ہے، ہر ایک گناہ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوک اور پیاس برداشت کر لینا روزہ نہیں۔ ہم نے یہ بات تو سنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کوئی اگر ایک نفل پڑھے تو اسے فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض پڑھے تو کم و بیش 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس بات پر تو ہم خوب خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہمارے خیال اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس مبارک مہینے میں گناہ کرنے کی سزا کتنی سخت ہو سکتی ہے۔ جس طرح نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی سزا بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ روزے کے جو حقوق ہیں اگر ان حقوق کو ہم سامنے رکھ کر کے روزہ رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں روزے کی برکتوں سے بھی حصہ ملے گا۔ ایک مشہور حدیث پاک کا ٹکڑا میں آپ کو سناتی چلوں کہ ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، اور آپ نے 3 مرتبہ بلند آواز سے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جبرائیل دعا کر رہے ہیں، میں اس پر آمین کہہ رہا ہوں، اور جبرائیل دعا اس طرح کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا والے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اسی پر میں نے آمین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کرنا کہ چلو عبادت کرتے ہیں، بلکہ عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اب روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے حقوق
روزے کے حقوق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغل خوری نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی بری بات نہ سنے، آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں، ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسلام نے منع کیا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم سمجھا رہی ہوں کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ لیکن جھوٹ اس ڈھال کو پھاڑ دیتی ہے، اور پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے بچا نہیں سکتی، اور نہ ہی ایسا روزہ جہنم سے حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ ڈال پھٹ جاتی ہے۔ روزے کا حق تو یہ تھا کہ ہم روزے کی حالت میں جھوٹ چھوڑ دیتے۔ حقیقت میں تو مہینے بھر کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی کی دولت کو حاصل کر لے۔ قرآن نے ہمیں یہی حکم دیا، یہی ہمیں بتایا کہ تم پر روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو۔ تم 11 مہینے جھوٹ بولتے ہو، سامان کا لین دین کرنے میں جھوٹ بولتے ہو، ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہو، بھائی بہنوں سے جھوٹ بولتے ہو، دوستوں احباب سے جھوٹ بولتے ہو، بیوی بچوں تک سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن ماہ رمضان ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک مہینے تک جب مسلسل جھوٹ نہیں بولے گے تو پھر عادت بن جائے گی جھوٹ سے بچنے کی، اور پھر تو شیطان کو بھی قید کر دیا گیا، اور نفس جو کہ گناہوں پر ابھارتا ہے، جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو گیا، ایک کونے میں پڑا رہ گیا۔ اب بندے سے کہا گیا کہ اب کوشش کر، اب عبادت کر، اب عادت بنا، اب گناہوں سے بچ۔ لیکن ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا۔ کوشش کریں یہ سوچ کر کے کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو روزہ بے نور ہو جائے گا، اگر جھوٹ بولیں گے تو روزہ بے سود ہو جائے گا۔ آج تو لوگوں کی عادت بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی۔ آفس دیر سے پہنچے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ ٹریفک جام تھا، گھر دیر سے آئے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ آفس میں کام زیادہ تھا۔ تمہیں بندوں کا ڈر کیوں ہے جب روزی دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر ہم کسی اور کا خوف کیوں کھائیں؟ لیکن جھوٹ کی تو عادت لگ گئی ہے۔ باس کے ڈر سے جھوٹ بول دیا کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے۔ ارے رزق دینے والا وہ تمہارا مالک نہیں، وہ تمہارا باس نہیں، بلکہ رزق دینے والا تو خالق حقیقی ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر ہر بندے کا رزق اٹھا رکھا ہے، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس نے تو ہم پر جھوٹ بولنا حرام کیا۔ مسلمانوں سچ بول کر تو دیکھو، دراصل ہماری عبادتوں کا نور ہمارے چہرے پر اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ ہم بس نام کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا جو حق ہے، روزے کا جو حق ہے، ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ ہمیں مخلوق کا خوف ہے، ہمیں خالق کا خوف نہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ رزق کا خیال ہے مگر خیال رزاق نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بندوں کو رزق کی فکر ہے لیکن رزاق کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے ذمہ کرم پر ہر جاندار کا رزق اٹھا رکھا ہے، پھر ہمیں کس بات کا خوف؟ سچ بولو، برائیوں سے بچو۔ اسی لیے تو ماہ رمضان آیا ہے تاکہ ہم سچے بن سکیں، تاکہ ہم نمازی بنے۔ مت کرو کسی کی غیبت، کوئی اگر کرے تو اس کو یہ کہہ کر کے منع کر دو کہ میرا روزہ ہے۔ یہ دنیا والے آخر کب تک تمہارا ساتھ دیں گے؟ آخر قبر میں اکیلے تمہیں چھوڑ کر یہ چلے ہی آئیں گے۔ وہ خدا ہی کی ذات ہے جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ دنیا کے لیے تم دنیا بنانے والے کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ کوئی برائی کرے تو اسے نرم انداز میں منع کر دو۔ اسلام کے اندر کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا یہ تو ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو کسی کے دل دکھانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ آپ دیکھیں کہ کولڈ ڈرنک فریج میں رکھا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑی ہوئی ہے، پھلوں سے بھرا ہے فریج، الگ الگ طرح کے پکوان کھانے کے بنائے جا رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، آخر کھاتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ روزہ ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کمائی خود کی ہے، پکایا بھی خود ہے، بلکہ بچے تو گھوم گھوم کر کے کھا بھی رہے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، مگر آپ نہیں کھاتے اور کوئی مسلمان نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ ہے۔
اور ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آگے کا سبق تو ہم بھول ہی چکے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ شوال میں جو کھانا ہمارے لیے حلال تھا، ماہ رمضان سے پہلے جو کھانا ہمارے لیے حلال تھا، یہاں تک کہ مغرب کے بعد جو کھانا ہم پر حلال ہو جاتا ہے، اس حلال کھانے سے روزے کی حالت میں کتنی سختی کے ساتھ بچتے ہیں کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو حلال کھانے سے تو بچ گئے، جو کھانا روزے کے علاوہ بھی حلال تھا، روزے میں تم اس سے رک گئے، پسندیدہ چیز کوئی لے کر آ گیا تو منع کر دیا کہ میرا روزہ ہے، حلال چھوڑ دیا، کیونکہ روزہ ہے۔ اور جو غیبت روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، کا نور نہیں ملے گا۔ شریعت تو کہتی ہے کہ غیبت اگر کوئی بندہ کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر تو روزہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اب انصاف کے ساتھ مجھے بتائیں کہ جو بندہ گوشت کھا لے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ ظاہری روزہ تو ہو گیا، لیکن روزے کی جو برکتیں تھی بندہ اس سے محروم ہو گیا۔ صحاح ستہ کی حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام، حدیث پاک کے الفاظ نہیں بلکہ حدیث پاک کا مطلب آپ کو بتا رہی ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ انہیں بلایا جائے۔ جب ان خواتین کو بلایا گیا تو آقا علیہ السلام نے ایک تشت ان کے سامنے رکھا، ایک برتن ان کے سامنے رکھا اور ان عورتوں سے کہا کہ تم سب قے کرو، یعنی تم سب الٹی کرو۔ تو آقا کا فرمان تھا، ان خواتین نے الٹی کی۔ جب ان لوگوں نے قے کی تو کیا یا رسول اللہ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔ مسلمان کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی؟ تو ان خواتین نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے ان کی غیبت کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت ہے جو تم لوگوں نے کھایا، یعنی تم لوگوں نے غیبت کی، اور غیبت کرنا در جاتے ہیں، ہم چغل خوری میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہی روزہ نہیں، بلکہ روزہ ہر اس گناہ سے بچنا ہے جس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، ہر اس چیز سے بچنا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رکنے کا حکم دیا۔ ہم پر جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنا ہے، تبھی ہمارا روزہ مکمل ہوگا۔ ورنہ ظاہری روزہ تو ہم نے ادا کر لیا، لیکن روزے کی جو حقیقت ہے، روزے کا جو نور ہے، ہم اس نور سے محروم ہو جائیں گے۔ خواتین کے لیے میں ایک یہاں نہایت ہی ضروری مسئلہ بتاتی چلوں کہ بہت سی خواتین ہیں کہ روزہ رکھتی ہیں اور روزے کی حالت میں ان کو پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ اگر دوپہر کے بعد پیریڈ شروع ہو جائے یا عصر کے بعد پیریڈ شروع ہو جائے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے بھی اگر پیریڈز آ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ آپ کا چلا گیا، روزہ آپ کا نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ کو وہ اس دن کا ثواب عطا فرمائے، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہر دن کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کو بعد میں وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر 5 دن آپ کے ہیں تو آپ کو 5 دن بعد میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اور ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے ماہ رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا، اور اس وقت تک رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ صحابی آتے ہیں اور انہوں نے رمضان کے راتوں میں نہیں بلکہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہتے یا رسول اللہ میں نے خود کو برباد کر لیا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے
انہیں بتایا، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کو حلال کیا گیا تاکہ تم پر مشقت نہ ہو، کیونکہ ایک مہینہ روزہ، اور عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے لوگ عورتوں کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، عرب کے لوگ زیادہ عورتوں سے دوری نہیں برداشت کر پاتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ کہیں باہر اگر جاتے تھے تو ان کے لیے نکاح کی اجازت تھی، لیکن حالانکہ اب ایسا نہیں، وہ پہلے وقتی طور پر نکاح کر لیا جاتا تھا، اب ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے، تو ان پر ایک مہینہ مشقت پڑ جاتا، وہ بھاری ہو جاتا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کو حلال کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دن بھر پڑے سوتے رہیں، بلکہ فجر سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں، اور فجر سے پہلے پہلے غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کریں اور نماز فجر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر جس طرح سے روزے کو فرض کیا اسی طرح سے نماز بھی فرض کی، اور ایک فرض کو ادا کرنے کے چکر میں دوسرے فرض کو ترک کر دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم بستری کریں تو اس کی اجازت تو دی گئی، لیکن جتنا جلدی ہو سکے غسل کریں اور نماز بھی ادا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ہم بستری کرنے کے بعد فوراً غسل کر لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت سے پاک اور صاف ملے گا، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا بیان آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ معلومات بھرا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اس میں کوئی شبہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو پھر آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ سبھی کے سوالوں کا جواب دوں گی، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے اور آپ سبھی کو اس ثواب میں حصہ مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔